السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو سورۃ الناس تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ غور سے سنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ غلطیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ بہت عرصہ سے وہ غلطیوں میں مبتلا ہے، تو انشاءاللہ مکمل حروف کی تصحیح کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل میں یہ قاف جو ہے دو نقطہ قاف ہے، موٹا قاف ہے، اس کو ہم موٹا قاف کہتے ہیں۔ تو اکثر لوگ قل کو کل کہتے ہیں، یعنی اسٹیک والا کاف جو چھوٹا کاف اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہاں اکثر لوگ چھوٹا کاف استعمال کرتے ہیں، کل کہتے ہیں۔ کل پڑھنا غلط ہے، یہاں قل ہے، دو نقطہ قاف کے ساتھ موٹا قاف ہے، موٹا قاف پڑھا جاتا ہے۔ تو فرق اس میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دو نقطہ قاف کے ساتھ قل پڑھنا، قل اس کا معنی ہے کہہ دیجئے، اور سٹیک والا کاف جو ہے چھوٹے کاف سے کل، اس کا معنی ہے کھانا کھاؤ، کل کھاؤ۔ قل دو نقطہ قاف کے ساتھ کہہ دیجئے، اتنا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے اعوذ۔ اکثر لوگ اعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ، عین کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، حمزہ کو بھی تحقیق کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اور زال کو زال پڑھتے ہیں، سختی سے ادا کرتے ہیں، اس میں سٹی کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ زال میں زال نرمی سے، زال جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس میں سختی نہیں ہے۔ اور عین واو پیش عو، واو مدہ ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی واو مدہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، ضمہ ہو، تو یہ ایک الف کے مقدار کھینچا جاتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد برب الناس۔ اکثر لوگ با کا شد جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، برب الناس اس طرح پڑھتے ہیں، برب الناس پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور الناس، الناس میں سین کا زیر ہے، سین کا کسرہ ہے، اگر ہم الناسی کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہیں تو سین کا زیر پڑا جائے گا، اور اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو ٹھہرنے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے سین ساکن کیا جائے گا۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، نون میں غنہ ہے، غنہ یعنی نک تک آواز لے جائیں گے، خیشم تک۔ خیشم کسے کہتے ہیں؟ نک میں جو ہڈی ہے، اس ہڈی کو خیشم کہا جاتا ہے۔ تو نون مشدد میں ہم نک تک آواز لے جائیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، اس طرح۔ اس کے بعد ہے ملک الناس۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں مالک الناس، مالک الناس پڑھتے ہیں، تو میم کے اوپر زبر ہے، کڑی زبر نہیں ہے، تو اس کو میم کو ہم جلدی سے ادا کریں گے، اس کو اونچا نہیں کریں گے، اگر اونچا کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور پھر کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون میں پھر کیا ہے؟ غنہ ہے، نک تک آواز لے جائیں گے، اور سین کا کسرہ وقف کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے، سین کا زیر جو ہے۔ اور اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے ہیں، دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کہ ملک الناس الہ الناس، تو اس حالت میں سین کا زیر پڑا جائے گا، اور اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو ٹھہرنے کی وجہ سے سین کو ہم ساکن کریں گے۔ تو دیکھیں، ملک الناس الہ الناس، حمزہ تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے، اور
لام کے اوپر کیا ہے؟ کڑی زبر ہے، تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، اونچا کریں گے، لمبا کریں گے، اور ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون میں پھر کیا ہے؟ غنہ ہے، اور سین کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے۔ الہ الناس، اس طرح۔ اس کے بعد ہے من شر الوسواس الخناس، اس میں اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، تو من میں اخفا نہیں کرتے ہیں، نک تک آواز نہیں لے جاتے ہیں۔ نون ساکن میں اور تنوین میں کیا ہے؟ اخفا ہے، یعنی اخفا کا معنی ہے نک میں آواز چھپانے کو کہا جاتا ہے، تو یہاں نک تک آواز نہیں لے جاتے ہیں اکثر لوگ، اور را کے اوپر جو کسرہ ہے، را کے اوپر جو شد ہے، یعنی را مشددہ نہیں پڑھتے ہیں، اور سین میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ ایک قسم کی جنبش پیدا کرتے ہیں، وسواصل پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور سین کو لام کے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں، وسواصل خناس، تو اس طرح پڑھنا جو ہے یہ ٹک نہیں ہے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ من شر الوسواس الخناس، بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ من شر الوسواس الخناس، خا جو ہے یہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اکثر لوگ ہنس پڑھتے ہیں یا حنس پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ خناس، خا ہے، ہا نہیں ہے، نقطے والا خا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، اس طرح۔ آگے دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو الذی میں یا مدہ ہے، الذی، اور یوسوسو میں واو سین کے ساتھ اور دوسرے واو کے نیچے زیر ہے، تو دونوں واو کو ہونٹ گول کرنے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ یوسوسو، اکثر لوگ یوسوسو، اس طرح پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور فی میں پھر کیا ہے؟ یا مدہ ہے، فی تھوڑا زور دے کر۔ اور صدور الناس کو کس طرح پڑھیں؟ صدور الناس، صاد کو سین کی طرح ادا کرتے ہیں، یہ صاد ہے تھوڑا موٹا پڑا جاتا ہے، اور دال واو پیش دو میں واو مدہ ہے، اور را کو نون کے ساتھ ملائیں گے، را باریک پڑی جاتی ہے کسرے کی وجہ سے، اور پھر سین کو ہم ساکن کرتے ہیں ٹھہرنے کی وجہ سے اور وقف کرنے کی وجہ سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مینال، اس طرح نہیں ملائیں گے، مینال الجنتی، تو اس کو نون کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ اس میں ایک قسم کا جو لوگ جنبش پیدا کرتے ہیں، اس میں جنبش نہیں ہے، نون کو لام کے ساتھ صحیح طریقے سے ملانا ہے۔ اور پھر نون میں نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہے، نک تک آواز لے جائیں گے، اور پھر واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور نون الفنا، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے، اور نون میں پھر کیا ہے؟ غنہ ہے، نک تک آواز لے جائیں گے۔ من الجنة والناس، اس طرح۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک مرتبہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.